بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 نومبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس پیمرا کے خلاف لکھا ہے جس پیمرا نے عمران خان پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ عمران خان کی تصویر، عمران خان کی آواز، عمران خان کی جو میڈیا کوریج ہے، ہر چیز پر پابندی لگائی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا نہ جلسہ دکھانے کی اجازت ہے، نہ کوئی کنونشن، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی پریس کانفرنس دکھانے کی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ اس پیمرا کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اور ان کی جانب سے ایک فیصلہ تھا، اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے تگڑا فیصلہ جاری کیا ہے۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آروز حاصل کرنے کے لیے، عدلیہ سے آروز حاصل کرنے کے حوالے سے جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے 8 فروری کے انتخابات کے لیے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انتخابات کے حوالے سے پیمرا نے ایک ہدایات جاری کی ہیں، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنے کے بعد یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پیمرا نے آئندہ برس 28 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے تمام ٹی وی چینلز کو ہدایات جاری کی ہیں۔ جاری کردہ ہدایات کے مطابق چینلز کالعدم تنظیموں، ان کے نمائندوں یا اراکین کے بیانات نشر نہیں کر سکتے۔ تاہم پیمرا کی جانب سے کہا گیا اس طرح کے بیانات نشر کرنے کی اجازت صرف اس صورت میں ہوگی جب انہیں نشر کرنے کا مقصد اس طرح کی تنظیموں کے نظریات، مذہب کے غلط استعمال یا اس کی بربریت کو بے نقاب کرنا ہو۔ پیمرا نے کہا کہ جمہوریت، جمہوری اصولوں اور انتخابی عمل کو مضبوط بنانے کے لیے یہ پاکستان کے تمام شہریوں، اداروں، تنظیموں اور اداروں کی قومی ذمہ داری ہے کہ وہ آزادانہ، منصفانہ، شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے ہر حد تک تعاون اور سہولت فراہم کریں۔ ہدایات میں کہا گیا کہ عوام کو تعلیم دینے، منصفانہ رائے کی تشکیل اور ملک میں جمہوری حکومت کے قیام کے لیے ضروری جمہوری عمل کو مضبوط بنانے میں الیکٹرانک میڈیا کا اہم کردار ہے۔ پیمرا نے کہا کہ کوئی نجی معلومات، خط و کتابت یا گفتگو کو پبلک ڈومین میں نہیں لانا چاہیے جب تک یہ عوامی مفاد کے تحت مقصود نہ ہو۔ ہدایات میں کہا گیا کہ تمام لائسنس دہندگان کو عام انتخابات سے قبل اپنی ٹرانسمیشن نشر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا کوئی مواد نشر نہ کیا جائے جس سے عام لوگوں کے ذہنوں میں انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے شکوک پیدا ہوں، یا کوئی بھی ایسی منفی، جھوٹی خبر، معلومات یا رپورٹ جس سے انتخابات کو سبوتاژ کیا جا سکے۔ اس طرح کی کسی بھی خبر یا مواد کو نشر کرنا پیمرا قوانین بشمول ضابطۂ اخلاق 2015 کی خلاف ورزی ہے۔ پیمرا نے کہا کہ کوئی بھی ایسا مواد نشر نہیں کیا جا سکتا جو اسلامی اقدار، نظریہ پاکستان، بانیان پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال یا قوم کے خلاف ہو۔ پیمرا کی ہدایات میں کہا گیا کہ اگر کسی ٹی وی شو میں مہمان کی جانب سے نفرت انگیز گفتگو کی جائے تو چینل اور اس کے نمائندگان کو چاہیے کہ وہ فوراً انہیں روکیں اور ناظرین کو یاد دہانی کروائیں کہ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے شہری کو کافر یا پاکستان، اسلام یا کسی بھی دوسرے مذہب کا دشمن قرار دے۔ ہدایات کے مطابق کوئی بھی ایسا مواد نشر کرنے کی اجازت نہیں ہے جو پاکستان کے آئین کے خلاف ہو، جمہوری نظام کی تنزلی کو اکسائے، تاہم جمہوریت کی بہتری پر بات چیت کی اجازت ہے۔ پیمرا نے کہا کہ پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اپیل، پاکستان کی سالمیت، سلامتی اور دفاع کے خلاف کوئی بھی چیز، کسی بھی مذہب، فرقے، برادری اور نسلی گروہوں کے خلاف توہین آمیز ریمارکس یا ایسا کوئی بھی مواد ممنوع اور غیر قانونی سمجھا جائے گا جو فرقہ وارانہ انتشار پھیلائے۔ پورا ایک لمبا چوڑا ایک لسٹ ہے پیمرا کی جانب سے جو انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں انتخابات کے حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو ہدایات ہیں، چونکہ یہ بہت سخت ہدایات ہیں، 2-3 موٹی باتوں کو چھوڑ کے کہ کوئی اسلام کے خلاف یا فرقہ واریت نہ پھیلائے، کوئی پاکستان کے خلاف بات نہ کرے، 2-3 موٹی چیزیں ہیں بس۔ یہاں روکنے کے بعد بقیہ جو چیزیں ہیں، چونکہ اب ہمارے ہاں اپنی اپنی تشریح ہے۔ میاں والی میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا اور ہمارے جوانوں نے کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، اور ایک سیاسی جماعت کے صدر شہباز شریف، مسلم لیگ نون کے صدر نے اس واقعے کو 9 مئی کے واقعے سے جوڑتے ہوئے جو بات کی ہے اس کو ہمارے میڈیا نے چلایا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اب ملک میں آگ ٹھنڈی ہونی چاہیے، نفرتیں ختم ہونی چاہیے۔ خدا کے لیے ملک کو عدم استحکام جو انہوں نے لایا، اسی شہباز شریف کی حکومت لے کے آئی، رجیم چینج لے کے آیا، اب اس کو ختم ہونا چاہیے اور چیزوں کو کہیں نارمل ہونے دیں، بجائے اس کے کہ آپ جلتی پہ پیٹرول کا کام کریں۔ ایسی چیزیں، اور پھر اس لیول کی جو قیادت ہے، جو اپنی جماعت کے صدر ہوں، مرکزی صدر ہوں، تو بہت ایسے معاملات میں بہت محتاط رہنا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کا انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران عدلیہ سے لینے کا فیصلہ ہوا تھا، اور
پاکستان تحریک انصاف نے بھی درخواست دائر کی تھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو جب پنجاب میں انتخابات ہونے تھے 14 مئی کو کہ عدلیہ سے ROs دیے جائیں۔ اب ذرائع کی یہ خبر ہے، الیکشن کمیشن ذرائع کی، کہ عدلیہ کی جانب سے رضامندی ظاہر کی گئی ہے ROs دینے کے حوالے سے، اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو جو خط لکھے گئے تھے اس پر رضامندی ظاہر ہوئی ہے اور ROs دینے کے لیے عدلیہ تیار ہے۔ لیکن آج ایک خبر سامنے آئی ہے کہ جناب الیکشن کمیشن، پہلے ہوتے تھے سرکاری اسکولوں کے جو اساتذہ ان کو لیا جاتا تھا پولنگ ڈے پر پولنگ عملے کے طور پر، اب جو حشر کیا گیا ہے ہماری پولیس کی جانب سے اساتذہ کے ساتھ، اب یہ بات بھی سننے میں آ رہی ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کے جو اساتذہ ہیں ان کو ہائر کیا جائے گا اور پرائیویٹ اسکولوں میں بھی پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے اور پرائیویٹ اسکولوں کے جو اساتذہ ہیں ان کو ہائر کیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ پہلے ہوتا آیا ہے کچھ نیا ایسا نہ کریں کہ جس سے پہلے ہی ہمارا جو انتخابات ہیں اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈائریکٹ اناؤنس کر دیں۔ اب ایک جماعت آج کہہ رہی ہے کہ وہ اگلے ہفتے خیبر پختونخوا میں جلسہ کرے گی اور اس کے لیے آج ہی تیاریاں شروع ہو جائیں اور حکومتی مشینری ان کا پورا بھرپور ساتھ دے، اور دوسری طرف ایک جماعت ہائی کورٹ سے اجازت لے، متعلقہ ضلعی انتظامیہ سے اجازت لے اور ان کا سامان اکھاڑ کے، سٹیج اکھاڑ کے اور کارکنان کو گرفتار کر لیا جائے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر قانونی عمل ہے، اور اس طریقے سے پھر انتخابات آپ کروا بھی لیں گے تو قوم کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اور دوسری جانب کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور کرنے کے خلاف اپیلوں پر سماعت بھی ہائی کورٹ کے ججز کریں گے، یہ فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں ROs کے حوالے سے۔ عدلیہ سے ہو جائیں تو بہت بہتر ہے، اسپیشلی خیبر پختونخوا میں بہت بہتر ہے، اور پنجاب میں بھی بیوروکریسی سے بہت بہتر ہے کہ ROs عدلیہ سے لیے جائیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کے اپنے تمام اختیارات چیئرپرسن کو سونپنے کے اہم فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے میڈیا واچ ڈاگ کو اس سلسلے میں باقاعدہ قواعد وضع کرنے کی ہدایت کر دی۔ منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ نیو ٹی وی کی جانب سے ایک اپیل تھی، اس اپیل کو منظور کیا ہے جس میں پیمرا کی جانب سے اس پر عائد کردہ 5 لاکھ روپے جرمانے کو کالعدم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس تاریخی فیصلہ میں منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پیمرا کے 2007 کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جس میں اس کے تمام اختیارات چیئرپرسن کو سونپے گئے تھے۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب پیمرا کی کونسل آف کمپلینٹس COC میں درج کی گئی شکایت میں نیو ٹی وی پر مارچ 2021 میں نشر ہونے والے پروگرام کے دوران الیکٹرانک میڈیا پروگرامز اور اشتہارات کوڈ آف کنڈکٹ 2015 کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا۔ اگلے ماہ ہونے والی میٹنگ میں COC نے پروگرام کے مواد کو خلاف قانون پایا اور جرمانے کی تجویز دی جسے چیئرپرسن پیمرا نے 29 اپریل کو منظور کیا۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا کے حکم کے خلاف نیو ٹی وی کی اپیل کو خارج کر دیا تھا۔ قانونی چیلنج کو آگے بڑھاتے ہوئے بیرسٹر افضل حسین نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرتے ہوئے کہا کہ چیئرپرسن پیمرا COC کی سفارشات پر تنہا حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے جبکہ اس حوالے سے رولز موجود نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام جو فیصلے میڈیا پر پابندی اور کسی کی تصویر دکھانے پر پابندی، کسی کی تقریر پر پابندی، میڈیا کوریج پر پابندی، یہ بدقسمتی سے چیئرپرسن فیصلے کرتا آ رہا تھا۔ تو جو اختیار تھا چیئرپرسن کا یہ تمام فیصلے کرنے کا، اس اختیار یہ 2007 کا ایک نوٹیفیکیشن تھا کہ جی یہ سارے فیصلے چیئرپرسن کرے گا، اس نوٹیفیکیشن اور جو فیصلہ تھا پیمرا کا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ صرف اپیل منظور نہیں کی بلکہ وہ جو بیسک فیصلہ تھا جس کے تحت سارے اختیارات چیئرپرسن کے پاس تھے وہ فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جون 2023 میں محفوظ کیا گیا تھا اور پیمرا ممبران میں 6 سابق ممبران جن میں چیئرپرسن پیمرا، اس کے ایگزیکٹو ممبر، PTA پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سربراہان، سیکرٹری داخلہ، انفارمیشن سیکرٹریز اور 4 صوبوں سے 5 آزاد ممبران اور ایک وفاقی حکومت سے نمائندہ شامل ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ پیمرا نے اپنے مورخہ 31/7/2007 کی میٹنگ میں اپنے اختیارات چیئرمین پیمرا کو دے دی اور سب کو چیئرمین پیمرا کی صوابدید پر
چھوڑ دیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ عوامی ادارے جن میں ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قواعد و ضوابط اور ثوابدید کے درمیان بہترین توازن قائم کرنے کے لیے اہم معیارات کے نفاذ کے ذریعے سے اختیار کو محدود اور تشکیل دیں۔ کہا گیا کہ قانون کے تحت سی او سی کو بھی الیکٹرانک میڈیا پروگراموں کے کسی بھی پہلو کے خلاف عوامی شکایات کو دور کرنے کے لیے فیصلہ کن اور سفارشی کردار حاصل ہے۔ عدالت نے کہا کہ سی او سی کو اختیار ہے کہ وہ لائسنس یافتہ کو طلب کرے، ایسی شکایات پر رائے دے اور کسی خلاف ورزی کی صورت میں وہ سرزنش یا جرمانے کی مناسب کارروائی کی پیمرا کو سفارش کر سکتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ سی او سی کی سفارشات کی بنیاد پر جرمانے عائد کرنے کا اختیار پیمرا کا ہے، نہ کہ صرف چیئرمین پیمرا کا، اور چیئرمین پیمرا کا یہ جو اختیار ہے یہ غیر آئینی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے، اور چیئرمین پیمرا جو ایک ڈکٹیٹر کی طرح سارے معاملات کو چلا رہے ہیں، اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ یہ کہنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیو ٹی وی کی اپیل منظور کر لی۔ چیئرمین پیمرا کے اختیارات سے متعلق جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور عدالت نے کہا کہ کلیکٹیو جو اتھارٹی اور ادارہ ہے، جیسے الیکشن کمیشن ہے تو الیکشن کمیشن سے مراد ہے چیئرمین جو چیف الیکشن کمشنر اور چاروں ممبران، تو وہ کوئی بھی فیصلہ چیف الیکشن کمشنر خود کرے اور وہ کہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے تو قانون اس کو نہیں مانتا۔ آپ کو یاد ہے جب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا تو صدر پاکستان کے پاس چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ساتھ تمام ممبران بھی گئے تھے، تب وہ الیکشن کمیشن بنتا ہے۔ اور یہی توشہ خانہ کیس میں عمران خان کا کیس تھا کہ الیکشن کمیشن سے مراد تو چیف الیکشن کمیشن یا جو ممبران الیکشن کمیشن کے، تو یہ کیسے سیکرٹری الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے یا ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کون ہوتا ہے میرے خلاف مقدمہ درج کروانے والا، چونکہ یہ الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔